السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بتول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ نعمت ایمان کے ساتھ دانائی سبل، ختم الرسل، مولائے کل، تاجدار دو جہاں، سیاہ لامکاں علیہ تحیت و ثنا کی لخت جگر، نور نظر، خاتون جنت السیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آج ہماری 23ویں نشست ہے۔ میں کوشش بسیار کے باوجود تسلسل قائم نہیں رکھ سکا۔ اس کی وجہ میری علالت طبع نہیں ہے، اگرچہ میں بہت سخت بیمار ہوں اور بڑی سخت تکلیف میں مبتلا رہتا ہوں، مگر یہ جسمانی تکلیف میرے دینی کام میں رکاوٹ نہیں بنتی، مگر ذہنی طور پر ان دنوں میں اتنا ٹارچر ہو رہا ہوں اور ذہنی طور پر اتنی اذیت میں مبتلا ہوں کہ اس ذہنی اذیت نے تقریباً مجھے اپاہج کر دیا ہے۔ منبر و محراب یہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وراثت اور جانشینی تھی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تصریح کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ صاحبان علم یہ انبیاء کے وارث و جانشین ہیں۔ مرکات ملارکاری میں یہ بات میں نے اپنی خود نگاہوں سے پڑھی ہے کہ ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور آپ نے دیکھا کہ لوگ تجارت کے اندر بہت زیادہ مصروف ہیں، تو آپ نے اعلان کیا کہ صاحبو، مسجد نبوی کے اندر میراث مصطفیٰ علیہ تحیت و تثنیہ و ثنا تقسیم ہو رہی ہے۔ صحابہ کا دور تھا، ان لوگوں کا دور تھا جن کا عشق اور محبت صرف زبان کی حد تک نہیں تھا بلکہ دل اور روح کی حد تک تھا۔ جب صحابہ و تابعین نے یہ سنا کہ مسجد نبوی کے اندر نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تو صحابہ و تابعین نے اپنے کاروبار کو وہیں چھوڑا اور تیز تیز قدموں سے مسجد نبوی کی طرف بڑھے، مگر ان کی حیرت کی انتہا نہ ہوئی کہ مسجد نبوی کے اندر کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ اعلان کیوں کیا، تو آپ نے فرمایا تمہیں میرے آقا کی مسجد کے اندر مجالس علم نظر نہیں آ رہی؟ یہی تو میراث نبوی ہے۔ میراث نبوی کے وارثوں نے منبر و محراب کی جس طرح توہین کی ہے، جس طرح تحقیر کی ہے اور مسلسل کیے جا رہے ہیں، جو زبان استعمال ہوتی ہے، جو تعریضات ہوتی ہیں، جو تنقیدات ہوتی ہیں، جو اسلوب اور لہجہ اپنایا جاتا ہے، جس طرح دشنام ترازی ہوتی ہے، جس طرح اتہام بازی ہوتی ہے، جس طرح گالیاں دی جاتی ہیں، جس طرح بڑے گندے، گھٹیا اور غلیظ کلمات سے اپنے مخالفین کو تعبیر کیا جاتا ہے اور مخاطب کیا جاتا ہے، یقین جانے کہ اس امر نے مجھے اتنا دکھی کیا ہے کہ آپ میرے دکھ کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو صحابہ کرام پر غم کے بادل چھا گئے اور غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ان میں ان کی کیفیات کا ظہور مختلف انداز سے ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے اور اس غم کی وجہ سے اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ میں وہ مثال تو نہیں دے سکتا کہ وہ غم بڑا غم تھا،
تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس دار الفنا سے دار البقاء کی طرف منتقل ہو جانا اور جسمانی طور پر کسی حد تک نگاہوں سے اوجھل ہو جانا، یہ صحابہ کرام کے لیے بڑا غم تھا، جس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار دے دی تھی کہ وہ فرما رہے تھے کہ جس کی لبوں پر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موت کے کلمات آئے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ کوئی صحابی کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ بری تعالیٰ میری آنکھوں کی بینائی سلب کر دے، کہ اب مجھے آنکھوں کی حاجت نہیں کہ یہ آنکھیں دیدار مصطفیٰ نہیں کر سکیں گی۔ ایسے میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ بیٹھے ہوئے اٹھ نہیں سکتے تھے، نہیں آپ پر فالج کا سخت اٹیک ہو گیا تھا۔ بس اس سے ملتی جلتی کیفیت میری ہے چند دنوں سے، اور کئی روز سے، مسلسل کئی ہفتوں سے، اگرچہ سوشل میڈیا سے میرا تعلق بہت زیادہ نہیں ہے اور میں سوشل میڈیا پر اپنے وقت کو ضائع اور برباد نہیں کرتا ہوں، مگر علماء کرام کی طرف سے اور صاحبان اخلاص کی طرف سے مجھے پرسنل ایسے میسیجز وصول ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی مجھے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو آپ دیکھیں۔ جو لہجہ، جو زبان، جو انداز، جو اسلوب، جو کلمات، جو تراکیب، جو محاورات، جو امثال استعمال کی جاتی ہیں، میرا سر شرم سے جھک گیا ہے۔